السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اسلام نہایت ہی آسان دین ہے۔ یہ دین رحمت ہے۔ اسلام کے اندر میں کوئی تشدد نہیں، کوئی انتہا پسندی نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، قتل و غارت گری، فساد، حکومت کے خلاف خروج، مظاہرات، پردرشن اور ایک ملک کی پراپرٹی کو برباد کرنا اور عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکانا، اکسانا، اس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو خاص تنظیموں سے جوڑنے والے لوگ، انتہا پسندی، حکومت کے خلاف خروج، بغاوت، اکسانا، بھڑکانا، اسی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حکومت کے خلاف اگر آپ کسی کو بھڑکاتے ہیں یا آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ذرا سا شام کا دیکھ لیجئے کہ سارے گھر برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، عورتیں، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، شوہروں سے محروم ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ سبب کیا تھا؟ خارجیوں نے ان لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا۔ لہذا دوستو، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ اسلام میں خروج کا، بغاوت کا، تشدد کا، انتہا پسندی کا، قتل و غارت کا کوئی دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، آج کے خطبے کے اندر میں ایسی جماعتوں کے بارے میں، ایسی تنظیموں کے بارے میں بات کروں گا جو حقیقت میں خارجی ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ خارجی کیا چیز ہے؟ خارجی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں، حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، پردرشن کرتے ہیں، اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے جو لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، خروج کر چکے ہیں، اسے بھی خارجی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ کہ جس طرح سے تیر شکار کو چھید کر کے شکار سے باہر نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ دین سے، اسلام سے باہر نکل جائیں گے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، یہ خارجی ہیں۔ اور اصل میں خارجیوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا، حکومت کو برا بھلا کہنا، حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ لیکن یہ فکر آہستہ آہستہ پروان چڑھتے رہی اور بعد کے لوگوں میں کچھ زیادہ ہی محسوس کیا گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کون تقسیم کر رہے ہیں؟ پیارے نبی، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ کا جو دین کا جو عمل ہے، اپنی طرف سے نہیں دوستو، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور ایک شخص آپ سے کیا کہتا ہے، اے محمد فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ استغفر اللہ، اے محمد آپ عدل کیجئے، آپ انصاف کیجئے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اب ذرا سوچئے، کون ہوگا ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے اے دل یا محمد، وہ بھی نبی کا نام لے کر؟ جبکہ کافر نبی کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی امین آ گئے، صادق آ گئے،
یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ ہے نبی سے بات کرنے کا طریقہ، اسلوب، ادب۔ لیکن جس کے ذہن میں ہو حکومت کے خلاف خروج کرنا ہے، حاکم کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے، اس کی نظر میں حاکم فاسق و فاجر ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے بولتا ہے، کرتا ہے۔ اس کی پرواہ اسی انسان سے دیکھ لیجیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں سب سے بڑے جانکار ہوتے ہیں۔ اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ بہرحال ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا میں سر تن سے جدا کر دوں، تو نبی فرماتے نہیں، ان کو چھوڑ دو، بلکہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دیکھیے ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازیں اور جن کی عبادتیں اتنی بہتر ہوں گی کہ تم لوگ اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنی قرآن مجید کی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یعنی یہ لوگ دن رات میں بہت ہی عبادت کریں گے، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان ہوں گے، ہاتھ میں، پاؤں میں، گھٹنوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے، بہت عبادت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں تلاوت تو کریں گے لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، بس زبان کی حد تک ہے، یہ لوگ بس ظاہری ہیں، حقیقت میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اور یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار کو چھید کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، یہی وہ پہلا شخص ہے جہاں سے خارجیت کی شروعات ہوئی ہے۔ خارجی یعنی حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اس وقت کے آپ حاکم بھی تھے، آپ فرما روا بھی تھے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ شخص آپ کے خلاف شکایت کر رہا ہے یا آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ذرا سوچیے۔ اور اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، حقیقت میں یہ فکر پروان چڑھتی رہی اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حکومت کے خلاف، عمرہ کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، جس سے پورا کا پورا ماحول خراب ہو گیا، پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ شام کو دیکھ لیجئے، پورا تباہ و برباد، تہس نہس ہو گیا انہی لوگوں کی فکر کی وجہ سے۔ جی ہاں دوستو، اور انہی لوگوں کے فکر سے متاثر لوگوں نے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، خلیفہ سوم عثمان غنی کو شہید کیا، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔ ذرا سا اور آگے آئیے، تاریخ اور آگے آئیے۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی انسان تھا، عبداللہ بن سبا ایک یہودی انسان تھا اور اسلام کا بہت بڑا کٹر دشمن، اور آج بھی جو اسرائیل ہے، جو یہود ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا کٹر دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کے بارے میں قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، اور مسلمان بننے کے بعد اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر میں غیر اسلامی افکار، غیر اسلامی نظریات، ایسی باتیں یا ایسی فکر جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، آہستہ آہستہ اسلام میں داخل کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ہمنواؤں کو تیار کیا، اپنے چیلوں کو تیار کیا، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور بہت سارے مسلمان بھی ان کے ساتھ میں ہو گئے، اور لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ دیکھیے دوستو، ایک عبداللہ بن سبا یہودی سے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے، دیکھیے، اور دوسرے کون؟ حضرت عثمان غنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹی کے شوہر، آپ کے داماد، خلیفہ راشد، جس کو نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، اس شخص نے اور اس کے فکر کے ماننے والوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور حضرت علی کی مدح میں، ان کی تعریف میں اور ان کی ثنا میں بہت سی باتیں گڑ گڑ کے پیش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی اور ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو ان لوگوں نے اپنے لیے جنت میں جانے کا سبب سمجھا کہ ہم نے ایک فاسق اور فاجر بادشاہ کو ہم نے مار دیا۔ نعوذ باللہ۔ سوچئے یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسی فکر ہے جو خلیفہ راشد کو مارنے کو اپنے لیے جنت کا اگر ذریعہ سمجھتے ہیں، باعث سعادت سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ فکر خاطی ہے، یہ غلط فکر ہے، اور یہی خارجوں کی فکر ہے۔ اور آگے آئیے، کچھ دنوں کے بعد میں ایک اور ایسا فرقہ نکلا جنہوں نے حضرت علی
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین دونوں کو گمراہ سمجھنا شروع کر دیا اور کہا کہ دونوں کافر ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم جو انہی کے فکر کا حامل تھا اور یہ بہت بڑا پکا نمازی تھا، دیندار تھا، عبادت گزار تھا، اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اور اس شخص نے حضرت علی کی شہادت کے بعد فخر کہتا تھا کہ میں نے ایک کافر کو مار دیا اور یہ میرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی۔ ذرا سوچئے یہ کیسی فکر ہے؟ اسی فکر کا نام دوست ہے خارجی فکر یا سبائی فکر۔ اسی کا نام ہے خارجی فکر یا سبائی فکر۔ دوستو یہی لوگ خوارج ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وصیت کی تھی۔ جس آدمی نے کہا تھا اے دل یا محمد کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے ایسی نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یہی وہ لوگ تھے دوستو جو ان کے نقش قدم پہ چلتے گئے، ان کی نسل سے پیدا ہوئے اور حقیقت میں اسلام سے لوگ نکل گئے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو پکا موحد اور پکا دیندار سمجھتے رہے۔ اسی طرح دوستو یہ فکر آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، ان کے خلاف بھڑکانا، لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا ان کا کام بن گیا، ان کا مشغلہ بن گیا، یہاں تک کہ جو بھی صحابی ان لوگوں کو نظر آتے ہیں لوگ ان کو مار ڈالتے۔ حضرت عبداللہ بن خباب بیان فرماتے ہیں کہ حرورہ ایک جگہ پہ ان لوگوں نے اپنا مرکز سینٹر بنایا، وہاں سے جو بھی صحابی گزرتا اسے لوگ مار ڈالتے اور کہتے کہ یہ فاسق ہے، فاسق ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان لوگوں نے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھا اور باقی سب کو فاسق و فاجر سمجھ لیا۔ یہ خارجی فکر دوستو۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن خباب اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے، دیکھیے ان لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا، ان کی بیوی کو پکڑ لیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے ان کی بیوی کے ساتھ میں زنا کیا۔ اب سوچئے اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا، پکا سچا مسلمان ہوگا تو کیا وہ زنا کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ وہ بھی ان کی بیوی حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، پہلے زنا کیا، پھر ان کے پیٹ کو چیر کر کے نعوذ باللہ بچہ نکالا اور اس بچے کو نیزے پہ ڈال کر کے آسمان کی طرف سے اٹھایا۔ سوچئے اللہ کا حکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم نافذ کیا جائے گا، انسان کا حکم نافذ نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی حاکم ہیں یہ سب کے سب فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ ان لوگوں کی فکر تھی دوستو۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو بھی مار ڈالا۔ یہ کیسی فکر ہے دوستو؟ اسی فکر کا نام خارجی ہے۔ اور اس طرح سے زمانہ آہستہ آہستہ گزرتا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جہاں پہ کافی اختلاف پیدا ہوگا، اور اختلاف کے وقت میں تم لوگ کیا کرو گے؟ قرآن و سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے منہج کو لازم پکڑنا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اس راستے کو بھلا دیا ہے، اس منہج کو چھوڑ دیا ہے، اور جو خارجی فکر ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں بہت سی پیدا ہوئی۔ انہی تنظیموں میں سے ایک تنظیم اخوان المسلمین کے نام سے بھی معروف ہوئی، اور اس کی بنیاد مصر میں 22 مارچ کو 1928 عیسوی میں حسن بنا نام کا ایک شخص نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس کی بنیاد کی سب سے بڑی اہم وجہ وہی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد وہی ہے، حکومت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا۔ اور آج جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، ان لوگوں کے وہ فکر کا نتیجہ ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں۔ آج جو لوگ گھر بدر ہیں، در بدر ہیں، گھر نہیں ہے، خیموں میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے وہ آپ سے کہیں کاش ہم نے خروج نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے حکومت کے خلاف بغاوت نہ کی ہوتی تو آج ہمارا ملک برباد نہیں ہوتا، آج ہمارے بچے ہم سے نہیں بچھڑتے، آج ہم یتیم نہیں ہوتے، آج عورتیں بیوہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ انہی خارجی فکر کا نتیجہ ہے دوستو کہ آج لوگوں نے اسلام کا جو ایک امن کا مذہب تھا، شانتی کا مذہب تھا، اسے ارہاب اور انتہا پسندی کا نام دے دیا۔ اور جبکہ اس کا جو بانی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بعد کے درس میں دوں گا، اس کا بانی ایک قبوری انسان تھا، ایک صوفی انسان تھا۔ اس شخص نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، اور ان کی یہاں خارجی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے ملک ہو، یہ سب کو ساتھ میں لیتے ہیں اور یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ذرا سا سوچئے، جو لوگ رافضی جو صحابہ کو گالی دے، ابو بکر صدیق کو گالی دے، عمر فاروق کو گالی دے، حضرت عائشہ کو گالی دے، حضرت حفصہ کو گالی دے، کیا ان سے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم محبت کا ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور یہ خارجی لوگ
یہ اخوانی لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت پہ ہر اس انسان کا تعاون کرتے ہیں جو حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ یہ جماعت اخوانی کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں میں اس کے درس میں بیان کروں گا، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ یہ خارجی افکار قسم کے لوگ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر بادشاہ اگر ظالم بھی ہو لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے، کھلا کفر کی دعوت نہیں دیتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ میں سم و طاع کرنا ہے۔ ہمیں ان کی بات ماننی، اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو امن خراب ہو جائے گا، پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، انسان کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ لہذا دوستو، انسان میں کوئی بھی کام کرے تو ذرا سا عقل سے کرے۔ ہم ایک مسلمان ہے، نبی کا منہج کیا ہے، صحابہ کرام کا موقف کیا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات، ہمیں اس کی روشنی میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔